محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آج ہم میں سے ہر شخص مال کماتا ہے اور اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا مال آتا کہاں سے ہے اور پھر جاتا کہاں؟ کما لینا، خرچ کر لینا یہ اہم کام نہیں ہے۔ سیم ویسے ہی ہے جیسے اپنی گود میں بچوں کی پرورش کر لینا کمال نہیں ہے، لیکن ان کی صحیح پرورش کرنا یہ کمال ہے۔ ویسے گدھے کے پاس بھی بچے ہیں، کتے کے پاس بھی بچے ہیں اور جانوروں کے پاس بھی بچے ہیں، لیکن ان کی صحیح پرورش کو کر نہیں پاتے۔ ہم ان سے ممتاز اس لیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کے لائق ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے الگ مسئلہ۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارا مال وہاں جانا چاہیے جو نیکی کے کام میں ہو، بھلائی کے کام میں ہو، اچھائی کے کام میں ہو، امت کے کام میں ہو، بچوں کے پڑھائی میں ہو، یتیم بیوہ کے دیکھ ریکھ میں ہمارا مال اگر خرچ ہوتا ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں۔ اگر ہمارا مال اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے، گانے کے اڈے پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شادی بیاہ میں بے تحاشا خرچ، یہ ہمارا مال غیر جگہوں پر جا رہا ہے، جو مال خرچ کرنے کے باوجود ہم اللہ کے پاس گنہگار ثابت ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اللہ رب العالمین میدان محشر میں ہر انسان سے سوال کرے گا۔ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر انسان سے سوال کرے گا۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے قدم کو زمین پہ گاڑ دے، ہم قدم مبارک نہیں رہ پائیں گے۔ کیا سوال؟ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، کہ 60 سالہ، 65 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی ہم نے اللہ کی عبادت اس میں کی یا نہیں کی؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری یا اس کی فرما برداری میں زندگی گزاری؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر شخص کو دینا ہی ہوگا، چھٹی نہیں ہے۔ جب تک نہیں دیں گے تب تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، ایک سوال اپنی زندگی کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کے بارے میں، اس زمانے کے بارے میں جس زمانے میں آپ کو بہت سارا کام ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس آپ کے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے پاس گاؤں والوں کا قرض ہے، آپ کے پاس پڑوسی کا قرض ہے، آپ کے پاس بچوں کا قرض ہے۔ اتنے کام ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان مشکل گھڑیوں میں ہم سے عبادت زیادہ مانگ رہا ہے۔ ہمارے پاس کام زیادہ لیکن ہمارے پاس اس کا سوال بھی زیادہ ہوگا، اس لیے ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے اس کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، ہمارے پاس جو پیسہ ہے، ہمارے پاس جو زمین جائیداد ہے، ہمارے پاس پیسوں کا جو انبار ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ زمین ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، اللہ رب العالمین
اس کے بارے سوال کرے گا کہ آپ کا مال آیا تو آیا کہاں سے، حلال یا حرام۔ اگر حلال ہے تو آپ قابل مبارکباد ہے، اگر حرام ہے تو وہ مال آپ کے لیے اژدہا بن کر آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا انا کنز، میں تمہارا وہ مال جس کو تم دنیا کے اندر زکات نکالے بغیر، عشرہ نکالے بغیر، یتیموں کے ڈر سے، فقیروں کے ڈر سے چھپا کے رکھتا تھا، میں تمہارا وہی مال اژدہا بن کے میں تم کو ڈس رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مال تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو فضل و کرم سے نوازا ہے، لیکن وہ مال آپ کہاں بہا رہے ہیں، کہاں بہا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے مال تو کمایا لیکن کہاں اسے خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم۔ آپ علم تو حاصل کر لیے بہت زیادہ، لوگ آپ کو علامہ کہہ کے پکارتے تھے، لوگ آپ کو مولانا کہہ کے پکارتے تھے، لوگ آپ کو حافظ کہہ کے پکارتے تھے، لوگ آپ کو بڑے بڑے نام سے پکارتے تھے، لیکن کیا آپ نے عوام کے سامنے باتیں تو بیان کی، لوگوں کو حکم تو دیا، لیکن آپ اس پہ عمل کیے؟ اگر کیے ہوں گے تو قابل مبارکباد، اگر نہیں کیے دوستو تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اس عالم کو پکڑا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ چلے، یہ دنیا فانی ہے، ہم اور آپ مسافر ہیں، چند دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں، پھر یوں دنیا سے چلے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ جائے گا کون؟ یہی بچے، یہی بچے ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے کچھ اور کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے اپنے بچوں پر خرچ کیا ہوگا، اپنے بچوں کے سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے آپ نے کچھ مال خرچ کیا ہے، تو یہی بچے آپ کے مر جانے کے بعد دعا کریں گے، وہی دعا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے اس وقت کہ کاش میں زمین نہ خرید کے، محل نہ بنا کے، بڑا امیر نہ بن کے اپنے سارے بچوں کو پڑھا لیا ہوتا، اور آج میرے بچے میرے لیے دعا کر رہے ہوتے تو اللہ رب العالمین میری بخشش کر دیتا، تو وہاں کاش کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، سارے دروازے بند، گناہ بند، نیکیاں بند، لیکن آپ نے دنیا کے اندر جیسا فصل بویا ہے، آپ نے دنیا کے اندر جیسے کھیتیاں کی ہے، اس کا صلہ تو آپ کو قبر میں ملے گا۔ اگر آپ نے کسی ایسی چیز جو دنیا میں اس کی ایجاد کر کے گئے ہیں اور وہ گناہ کا سبب ہے، تو وہ گناہ آپ کو ملے گا قبر میں۔ اور اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یقین مانیے اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ ہمارا مال کام آیا، ہم نے اتنا سارا مال بہا دیا دنیا والوں کے لیے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے 4 منزلہ گھر بنا دیا، زمین خرید کے دے دیا،
سب کچھ کر دیا لیکن دین کی تعلیم نہیں دی تو یقین مانیے کبھی بھی آپ کے لیے وہ دعائے خیر نہیں کر سکتا. کیوں کہ آپ نے اس کی تعلیم اسے نہیں دی. تو آپ سے گزارش ہے اور آپ سے التماس ہے، ماضی میں جو ہوا ہم نے اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جس کا صلہ ہمیں نہ دنیا میں ملنے والا ہے اور نہ آخرت میں ملنے والا ہے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی اور ہم جو بھول کیے اس پر ہم نادم اور شرمندہ ہیں، اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا مال ویسی جگہوں پر نہیں جائے گا جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے. ہمارا مال ویسی جگہوں پر جائے گا آج کے بعد انشاءاللہ جس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملنے والا انشاءاللہ. دوستو، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد اگر یہ ہے ہمارا بچہ پڑھے گا، عالم دین بنے گا، اس سے ہماری شہرت ہوگی، پیسہ کمائے گا، مزے سے کھائیں گے. پڑھانا بیکار، پڑھانا بیکار. اس لیے ہم بچوں کو اس نیت سے پڑھائیں کہ یہ بچہ پڑھ کر کے عالم کا عمل بنے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے گا، جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دوستو، یہ مال، یہ اولاد ہمارے لیے امانت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہے. یہ فتنہ بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے، یہ ہمارے سب کچھ ہے. اگر صحیح استعمال صحیح جگہوں پر ان بچوں کو ہم لگا رہے ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس کا استعمال اس کو صحیح جگہوں پر نہ لگا کر کے ہم غلط پرورش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیسوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اسے آوارہ اور ویسے سانڈ کی طرح چھوڑ رہے ہیں جس کے ناک میں نہ رسی ہے، تو پھر اس سے امید یہ کرنا بیکار ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارے لیے وہی مغفرت کرے گا. اس سے یہ امید لگانا بیکار. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی تعلیم اول فرصت میں دیں. اس لیے کہ ایک بچے کے اندر جب تک دین کی بنیادی باتیں نہیں ڈالیں گے، یہی بچہ کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا دامن پکڑے گا. آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے صدقے، آپ کے زکات سب رائے گا بیکار چلا جائے گا. اس لیے اس بچوں کی صحیح پرورش آپ نے نہیں کی. تو اس بچوں کو پڑھانے میں ہمارے لیے کیا چاہیے؟ ہم کو وقت بھی چاہیے. ہمیں وقت کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں پیسے کا قربانی دینا ہوگا، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو پڑھا پائیں گے. اور ہم یہ سوچے کہ ہمارا بچہ فری میں پڑھے دوستو، تو یہ باتیں ویسے ہی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اس کے لباس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں نا، ہم لوگ کو دوسرا دے رہا ہے. اب لوگ بولیے، ہمارا بچہ جو کپڑا پہنتا ہے، جو لباس پہنتا ہے، اس لباس کو کیا دوسرا آدمی دے رہا کہ آپ دے رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں نا. اس کے کھانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ان کا علاج کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. تو علاج، یہ کھانا، ان کا ڈریس، یہ بیکار ہے. یہ بیکار ہے اس وقت جب آپ اس کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے. میاں علی ندوی جو ہندوستان کے بہت ہی مشہور عالم ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں جب تک ان کے بچوں کا علاج، ان کا کھانا
ان کی دوائی، ان کا کپڑا، جب تک ان کی تعلیم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے تب تک وہ انسان نہیں ہے۔ یعنی کپڑوں سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، ان کے علاج سے زیادہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی تعلیم پر زیادہ زور دینا ہے، تب جا کے آپ صحیح معنی میں والدین کہلانے کے حق رکھتے ہیں۔ ورنہ دوستو ہماری مثال تو سیم ویسی ہو جائے گی کہ اور جانوروں کے پاس اور چوپائیوں کے پاس چرندوں پرندوں کے پاس بھی بچے ہیں لیکن ان کی پرورش وہ کر نہیں پاتا ہے، اور پھر ہم ذی شعور انسان ہو کر کے بھی اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر پائیں گے تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آپ انسان ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لیے اگر آپ کسی اسکول میں پڑھائیں، کسی کانوینٹ میں پڑھائیں، کسی مدرسے میں پڑھائیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کچھ پیسے تو آپ کو خرچ کرنے ہی ہوں گے، کچھ پیسے خرچ کرنے ہی ہوں گے۔ تو کیا آپ لوگ اس پیسے کو بوجھ سمجھ کے خرچ کریں گے یا ذمہ داری سمجھ کے خرچ کریں گے؟ بولیے، پیسہ جو بچوں پر خرچ کریں گے تو بوجھ سمجھ کے یا ذمہ داری سمجھ کے؟ کیا سمجھ کے بولیے؟ پیسہ جو بچوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں یہ بوجھ ہے یا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے نا دوستو، ہم ذمہ دار الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جیسا کریں گے، جیسا بوئیں گے، جیسی کھیتی کریں گے ویسے ہی فصل ہمارے سامنے نکل کے آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے آج کا پروگرام، یہ سالانہ انجمن جس مقصد سے ہمارے اساتذہ کرام اراکین مدرسہ نے رکھا، اللہ رب العالمین تو انہیں 100% کامیابی تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہ مہمان کرام جو دور دراز مقام سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں تو قدم قدم پڑھنے کی عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ پروردگار عالم ہم ماضی میں جو کیے، جو گناہ کیے، اللہ رب العالمین ہم اس پہ نادم اور شرمندہ ہے۔ اللہ رب العالمین مستقبل میں تو ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ رب العالمین یہ مدرسہ جو فی سبیل اللہ اراکین مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم بچوں کو پڑھ لکھ کر کے سماج کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سماج میں جو ہر قسم کی برائیاں ہیں اس برائی کے خلاف ہمیں مرد مجاہد بن کر کے کھڑا عطا فرما۔